ملاقات موسیٰ و خضر علیہ السلام۔ خضر کی وجہ تسمیہ: آپ نبی تھے یا نہیں، آپ زندہ ہیں یا وفات پا چکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بڑے شوق سے سنا، اور جب اس سفر کا بیان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ کاش یہ قصہ اور دراز ہوتا، کیونکہ اس میں خدا جانے اور کیا کیا عجائبات قدرت کا انکشاف ہوتا۔ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہماری آرزو تھی کاش موسیٰ علیہ السلام ذرا اور صبر کر لیتے تاکہ ان کے کچھ اور واقعات ہم کو معلوم ہو جاتے۔ وجہ تسمیہ: آپ کو خضر کہنے کی وجہ مفسرین حضرات نے یہ بیان کی ہے کہ خضر کے معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے، کیسی ہی بنجر زمین ہو، وہاں گھاس اگ کر زمین سرسبز شاداب ہو جاتی تھی۔ اس مناسبت سے آپ کو خضر کہا جاتا تھا۔ آپ نبی تھے یا نہیں؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر کو رسول مانا جائے یا نبی، یا محض ولی کے درجہ میں رکھا جائے۔ ایسے مباحث کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بہتر بات اللہ کو معلوم ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے، لیکن اکثر حضرات کی رائے ہے کہ آپ نبی تھے۔ اسی طرح بعض حضرات کی رائے ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن حدیث سے آپ کی حیات کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا عام انسانوں کی طرح آپ بھی وفات پا چکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کیوں حکم دیا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے وعظ نصیحت فرما رہے تھے کہ اسی دوران کسی نے آپ سے یہ دریافت کیا، اے موسیٰ، یہ بتائیے اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ آپ نبی تھے، اور نبی سے بڑھ کر خدائی علوم کا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب حقیقتاً تو صحیح تھا، مگر مقام نبوت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو آپ کی زبان سے یہ جواب پسند نہ آیا۔ ایسے سوال کے جواب میں آپ کو واللہ عالم کہنا چاہیے تھا، اس لیے اتنے سے جملے پر حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کی گرفت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر خضر سے ملاقات کے لیے وحی اتری، اور وحی نازل ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض باتوں میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کیا، خدایا آپ کا وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، ہمارے اس بندہ کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ وہ دو دریا کون سے اور کہاں ہیں؟ اب رہا یہ سوال کہ دو دریا ملنے کو کیسے پہچانا جائے، تو ہمارا مشاہدہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دو دریا اس طرح مل کر چل رہے ہیں کہ دونوں کا پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ مثلاً بحر ہند ختم ہو کر جہاں بحر عرب شروع ہوتا ہے، یا جمنا گنگا دریاؤں کا دونوں برابر برابر چل رہے ہیں، ہر ایک کا پانی ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ بہرحال جگہ معلوم ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درخواست کی کہ مجھے اس نیک بندہ سے ملنے کا پورا پتہ، طریقہ اور علامت بتلا دیجیے تاکہ میں ان سے مل کر علمی استفادہ حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلو۔ جس جگہ زنبیل سے مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے گی، وہی ہمارا بندہ تمہیں ملے گا۔ ملاقات کے لیے روانگی۔ اس واضح ہدایت کے بعد آپ نے مچھلی زنبیل میں رکھ لی، اور خادم خاص یوشع بن نون کو ساتھ لے کر تلاش میں روانہ ہو گئے، اور ان کو ہدایت کر دی، خیال رکھنا یہ مچھلی جس جگہ زندہ ہو کر دریا میں کود جائے وہی ہماری منزل مقصود ہوگی۔ یہی یوشع بن نون بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے۔ آخر چلتے چلتے راستہ میں ایک پتھر آیا، اس پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ ادھر مچھلی خدا کی قدرت سے زندہ ہوئی اور پھدک کر دریا میں کود گئی۔ جس جگہ کودی تھی وہاں سرنگ کی طرح راستہ بن گیا۔ یوشع اس وقت نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ لیا تھا۔ خیال کیا موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو بتلا دوں گا، مگر جب بیدار ہوئے تو ان کو بتلانا بھول گئے اور آگے سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ پھر رات پھر چلے۔ جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا بات ہے، اب تو ہمیں تھکان محسوس ہونے لگی ہے۔
جب تک منزل مقصود پر نہیں پہنچے تھے تو اس وقت تک تھکان کا احساس نہ ہوا۔ جب منزل مقصود سے آگے نکل گئے تو تھکان کا اثر شروع ہو گیا۔ آپ نے جب مچھلی ناشتہ کے لیے مانگی تو یوشع کو یاد آیا کہ آپ کو مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کا واقعہ بتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، بھئی وہی تو ہماری منزل مقصود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم خاص یوشع بن نون کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس پتھر کی چٹان کی طرف لوٹے جس پر سر رکھ کے سو گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص پر نظر پڑی۔ وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو حق تعالیٰ نے رحمت خصوصی سے نوازا اور اسرار کونیہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمایا۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام کی گفتگو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک چادر میں لپٹے ہوئے اللہ کے بندہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم جواب سلام کے بعد خضر علیہ السلام نے پوچھا، اس سرزمین پر اس طرح ان الفاظ میں سلام کرنے والے تم کون؟ میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ اس تعارفی گفتگو کے بعد مقصد آمد بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جس مخصوص علم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے میں بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اس سے خضر علیہ السلام سے کہا، تیرے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں کہ جو تو مفید چیز اور بڑی چیز تجھ کو سکھائی گئی ہے اس میں سے تو کچھ مجھ کو بھی سکھلا دے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے وہ مجھے عطا نہیں ہوا اور جو علم مجھے ملا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے خضر کی طرف سے ایک شرط، یقیناً میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ چلنے کے لیے خضر علیہ السلام نے یہ شرط رکھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس وقت تک مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کیجیو جب تک میں خود تجھ سے اس کی بابت کوئی ذکر شروع نہ کروں۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز، کشتی میں سوراخ، موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض، خضر علیہ السلام کا جواب، موسیٰ علیہ السلام کی معذرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس سفر میں ساتھ رہنے کی خضر علیہ السلام سے درخواست کی تھی اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ دونوں حضرات چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور دریا پار جانے کے لیے کسی کشتی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک کشتی آ کر رکی۔ کشتی کے ملا نے پہچان لیا کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کرایہ پوچھا۔ ملا نے کرایہ بتانے کی بجائے بیٹھنے کی درخواست کی۔ دونوں حضرات سوار ہو گئے۔ ایک چڑیا سے سبق حاصل ہوا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں ایک دو چونچ مار کر پانی پیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بلا شبہ میرے اور تیرے علم کی حقیقت علم الہی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے پانی کے مقابلہ میں اس چڑیا کی چونچ کا پانی۔ اس کے بعد کشتی چلتے چلتے کنارے پہنچنا چاہتی تھی کہ خضر علیہ السلام نے اٹھ کر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی بھی جلالی و تیز، یہ وہ ناجائز اور بظاہر شریعت کے خلاف بات کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ یہ بات چونکہ بظاہر شریعت کے خلاف تھی، پھر اس نے یہ احسان بھی کیا تھا کہ کرایہ نہیں لیا، اس لیے اس کا شکریہ ادا کرنے اور فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانا ظلم ہے۔ اس لیے نبی ہونے کی بنا پر ظلم کے خلاف آپ نے اعتراض کیا۔ جب اس کشتی پر چڑھنے لگے تو ناؤ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور مفت سوار کر لیا۔ اسی احسان کے بدلہ یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اور زیادہ تعجب ہوا، لیکن کشتی پوری طرح کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ توڑ دی، لوگ ڈوبنے سے بچ گئے۔ وہ توڑنا یہ تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا، گویا عیب داری بنا دی۔ خضر علیہ السلام کا جواب، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معذرت۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یقیناً میرے ساتھ رہ کر تو اس سے صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر تو مجھ سے مواخذہ نہ کر اور میرے اس کام میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ معصوم بچے کا قتل
الغرض کشتی کنارے لگی تو دونوں اتر کر دریا کنارے کنارے چلے۔ راستہ میں ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ان بچوں میں سے ایک بچہ کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس بچہ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا نہ گیا اور آپ کو بڑا ترس آیا، کیونکہ ایک تو بچہ معصوم اور نابالغ، پھر بے قصور، مزید یہ کہ بے دردی سے اس کا قتل اور خون ناحق۔ اس لیے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ تو نے بغیر کسی جان کے بدلہ کے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا، بے شک تو نے بڑا ہی انہونی اور بے جا بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ ہرگز ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس واقعہ کے بعد تجھ سے کچھ پوچھوں تو مجھ میں اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک تو نے میری طرف سے عذر قبول کرنے میں انتہا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ان واقعات کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس قسم کے واقعات میرے لیے خاموشی سے دیکھتے رہنا منصب پیغمبری کے خلاف ہیں، اس لیے آپ نے خضر علیہ السلام سے فیصلہ کن بات کہہ دی کہ اگر اب میں آپ سے کسی بات پر بولوں تو مجھے اس پر اپنے پاس سے جدا کر دیں، میری طرف سے کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ ایک مکان کی دیوار سیدھی کرنا۔ اس عہد و پیمان کے بعد دونوں حضرات آگے چلے تو ایک بستی پر پہنچے۔ اس بستی کے باشندوں سے خضر علیہ السلام نے درخواست کی کہ ہمیں اپنے ہاں مہمان رکھ لیں، تو انہوں نے مہمان بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی، آپ نے اپنے ہاتھ کا سہارا لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کشتی توڑنے والے بچے کو مار ڈالنے والے واقعہ سے پہلے ہی متاثر تھے، اگرچہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے دل میں خلش تھی۔ اب یہ تیسرا واقعہ اور پیش آ گیا۔ ایک تو بستی کے لوگوں نے مہمان رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بستی میں کسی کے مکان کی دیوار گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے بغیر کسی کے کہے سنے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور فوراً کہا، اگر تو چاہتا تو اس دیوار کی درستی پر ان گاؤں والوں سے کچھ مزدوری ہی لے لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت اس بات سے بہت متاثر تھی کہ اس بستی کے لوگوں نے ہماری مہمانی سے انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام کو چاہیے تو یہ تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی کرتے کہ دیوار سیدھی کرنے کی کچھ اجرت ہی لے لیتے، مگر آپ نے ایسے نہ قدرے لوگوں کا اتنا اور بڑا اہم کام مفت میں بغیر کہے کر ڈالا۔ خضر علیہ السلام اس سے پہلے 2 مرتبہ خاموش رہنے کے وعدے لے چکے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے یہ کہہ چکے تھے، اس لیے اس وعدے کی بنا پر خضر علیہ السلام کو جواب دینے کا موقع مل گیا اور کہا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس اس وقت میرے اور تیرے درمیان علیحدگی ہونی ہے۔ یہاں پر ملاقات موسیٰ و خضر علیہ السلام کا ایک دور ختم ہوا، لیکن خضر علیہ السلام سے جو انوکھی باتیں اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں وہ نبی تو نبی عام آدمی کو بھی انسانیت سے گری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر خضر علیہ السلام ان باتوں سے پردہ نہ اٹھاتے تو دنیا تاریکی میں رہتی، اس لیے آپ کو ان کی وضاحت کرنی پڑی۔ کشتی کیوں توڑی؟ گویا آپ نے کشتی کا تختہ اس کے مالکوں کے فائدہ کے لیے توڑا تھا، کیونکہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اچھی کشتی غصب کر لیا کرتا تھا۔ اگر خضر علیہ السلام اس میں یہ عیب پیدا نہ کرتے تو اس کشتی کو بھی بادشاہ غصب کر لیتا۔ بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آگے نکلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو اپنے ہاتھ سے درست کر دیا۔ نابالغ لڑکے کو کیوں مارا؟ گویا کہ لڑکے کو مار ڈالنے میں یہ مسلط تھی کہ وہ بڑا ہو کر سرکش اور خدا کا باغی ہوتا، زندہ رہتا تو خود بھی کافر ہوتا اور اس کے کفر کا ماں باپ پر بھی اثر پڑ سکتا تھا۔ نابالغی کے زمانہ میں مار ڈالنے سے خود لڑکا اور اس کے والدین محفوظ رہے، ان کا ایمان بھی قائم رہا۔ اب رہا یہ کہ بچے کو مار ڈالنے کی وجہ سے ماں باپ کو جو صدمہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل ان کو یہ دیا کہ ان میں سے ایک نیک لڑکی پیدا ہوئی جو ایک نبی کی زوجیت میں آئی، اس لڑکی سے پھر ایک نبی پیدا ہوئے، ان کی امت چلی، یہ اس لڑکے کے والدین کو اس کا صدمہ کے بدلہ میں ملا۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ آپ نے بستی کے باشندوں کی طرف سے مہمان نہ بنانے اور ان کو بے مروتی کے باوجود ایک مکان کی دیوار کو سیدھا کر دیا، یعنی اگر وہ دیوار ان بچوں کے جوان ہونے سے پہلے گر جاتی تو اس کے نیچے دبا ہوا خزانہ نظر آ جاتا اور حدیث لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی تو اس کو نکال لیتے۔ یہ مکان ایک صالح اور نیک آدمی کا تھا جو اپنے یتیم بچے چھوڑ کر مر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اس نیک شخص کے یتیم بچے جب جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو ملے، اس لیے میں بحکم خدا اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔